نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ محترم ناظرین، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگ و دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، جیسا کہ ہم لوگ قرآن پاک کی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، الحمدللہ ہم سب اس پر غور و فکر کر رہے ہوں گے، اور رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ہم لوگ سورہ التوبہ پر آ چکے ہیں، اور سورہ التوبہ کی بھی تقریباً ہم لوگوں نے آیت 96 تک پڑھا، سنا، غور و فکر کیا ہوگا انشاءاللہ۔ محترم، اب ہم لوگ اس کے آگے کی آیتوں پر انشاءاللہ غور و فکر کریں گے اور اس کی ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماوے، اور اگر مجھ سے کسی بھی طرح کی غلطی ہو جاوے تو اللہ معاف کرے اور آپ سب بھی معاف کریں بے شک۔ تو سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر ہم لوگ پڑھتے ہیں 97، ہے نا۔ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں۔ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں، اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ جیسا کہ ہم رفتہ رفتہ جو پڑھتے آ رہے ترجمہ، اگر ہم اس کو پارٹ وائز کو مکمل طریقے سے پڑھے اور شروع سے یہاں تک پہنچے تو بالکل کلیئر کٹ ہو جائے گا، بالکل بات واضح ہو جائیں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں، یعنی کہ وہ لوگ ہے نا جو کم پڑھے لکھے ہیں، دیہات کے ہیں، ہے نا، وہ اپنے پاکھنڈ میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے کفر میں، یعنی کہ ان کے احکام کو نہ ماننے میں اس طریقے سے وہ لگے ہوئے ہیں، ایسا لگے ہوئے ہیں، ہے نا، کہ انہیں کچھ اب سستا ہی نہیں۔ ان کے سامنے اگر اللہ کے رسول کی کوئی بات سامنے رکھ بھی دی جائے تو انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور وہ اپنے پاکھنڈ میں، اپنے دکھاوے میں، ہے نا، اپنا اس قدر مشغول ہیں کہ وہ جو ہے کہ اچھی باتیں بھی سامنے اگر آتی ہے تو اس کو وہ نظر انداز کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر ہم کسی کے سامنے کوئی اچھی بات بتاویں، کوئی علم کی بات بتاویں، ہے نا، جس میں اس کا خود کا خیر ہے نا، اور وہ نہ سمجھے، اور تو اور وہ جو ہے کہ اپنے ضد پر اڑا رہے اور ایسا کام کرے جو کہ مطلب کہ غور کیا جائے تو بالکل جہالیت والا کام ہے نا۔ اگر وہ اس پہ غور کرے، جیسے بعض لوگ اس قدر پاکھنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں، دکھاوے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ غیر کہہ لیا جائے کہ شرعی کہہ لیا جائے یا پھر غیر عقل سے کہہ لیا جائے کہ وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ مطلب کہیں سے بھی اس کو قبولا نہیں جا سکتا۔ ایک عقل والا، ایک علم والا، ایک سمجھدار آدمی کہیں سے بھی اس کو قبول نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنے اسی کام میں ایسا جو ہے کہ فخر کرتے ہیں اور ایسا غرور کرتے ہیں اور ایسا اس میں مبتلا رہتے ہیں کہ انہیں کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا، نہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو ایسے لوگ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کو اللہ کا احکام ان تک نہ ہی پہنچے، ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں، وہ اپنے آپ کو اس قدر اس میں جو ہے کہ بزی اور مشغول کیے ہوئے ہیں، اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ناراض ہو کے کہہ رہے ہیں،
ان سے ناراض ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں. اور اللہ بڑا علم والا، بڑا حکمت والا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے نا. وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے. ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو کفر بھرا ہوا ہے، اور اس قدر کفر بھرا ہوا ہے کہ ان کے سامنے کوئی بھی اچھی بات بتائی جائے، قرآن کی بات بتائی جائے، دین کی بات بتائی جائے، ان کے آنے والے مستقبل کے بارے میں بتایا جائے، ہے نا، آخرت کے بارے میں بتایا جائے، جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا جائے، مگر انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. وہ بس اسی چیز پر جو ہے کہ جڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، جو وہ کرتے چلے آئے ہیں، جو علم سے، جو عقل سے، اور جو کہہ لیا جائے کہ دنیاوی اور آخرت ہر اعتبار سے جو ہے کہ وہ ناحق ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر اس کے باوجود بھی وہ اسی پر اڑے ہوئے ہیں تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا بالکل واضح ہے کہ ایسے لوگ کو نہ ہی پہنچے ان کا ٹھکانہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے کلیئر کر چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھتے ہیں. اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں. برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے، اور اللہ سننے والا، جاننے والا. بے شک اب یہ دیکھیے یہ کس قدر جو ہیں کہ کہہ لیا جائے کہ ان کے اندر کیسا بدگمانی ہے نا، اور کیسا بد علمی ہے، اور کیسا ان کے اندر بے حیائی ہے نا، کہ وہ جو ہے کہ ایک تو اللہ کے احکام جو ان کے حق میں بہتر تھا، جو ان کے لیے بہتر تھا، جو واقعی حق ہے نا، وہ نہیں سنے کو تیار، نہ سمجھنے کو تیار. وہ اپنے پاکھنڈ میں، اپنے کفر میں مشغول ہیں، اور اس قدر مشغول ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے انہیں سمجھایا، بتایا، نہ سمجھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے اور کہہ دی کہ ٹھیک ہے تم اسی میں بزی رہو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ایسے یہ لوگ ہیں ہے نا، کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے حق میں ہے نا، دین کے حق میں اور نیک عمل میں اگر کچھ خرچ کرنا ہو جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر زبردستی ان سے جرمانہ لیا جا رہا ہے، جبکہ یہ تو حق ہی نہیں ہے کہیں سے بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی جرمانہ کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اپنے خوشی سے، اپنے دل سے اگر آپ راہ حق میں خرچ کر رہے ہیں، فرض کیجئے کسی بھی مظلوم کو آپ کچھ دے رہے ہیں، تو یہ جرمانہ ہوگا؟ یہ جرمانہ تو نہیں نہ ہوگا. ہم اگر کچھ بھی خرچ کرتے ہیں تو میرے اس خرچ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک تو بات تو پہنچتی نہیں، وہ دولت تو نہیں پہنچتی. ہم جس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، یا جس کو دیتے ہیں، یا زکوٰۃ دیتے ہیں، یا صدقہ دیتے ہیں، یا فطرہ نکالتے ہیں، تو ہم نے جس کو دیا اگر دیکھا جائے تو فائدہ اسی کو ہوا نا. اب بے شک یہ نیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا، بے شک یہ اسلام کا ایک نیم بنایا گیا تاکہ کوئی بھی طبقہ اگر پریشان حال میں ہے، تکلیف میں ہے، برے حال میں ہے، تنگ دست ہے، مجبوری ہے، تو اس کو مدد کی جائے. تو مدد کیسے کی جائے؟ تو اللہ مدد فرمانے کے لیے بھی ذریعہ بناتا ہے. اللہ مدد فرمانے کے لیے بھی ذریعہ بناتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہر جگہ اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج دے، اور فرشتوں کو بھیج بھی دے اگر تو کیا ہر انسان میں اتنی قوت ہے کہ وہ فرشتے کو دیکھ پائیں گے؟ یہ بھی تو ہونا چاہیے، قوت بھی تو ہونا چاہیے. ہر ایک میں تو اتنی قوت تو ہے نہیں کہ وہ فرشتے کو دیکھ سکنے کی ان کی آنکھیں ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر کوئی راستہ، کوئی ذریعہ بنایا جس سے کسی کی مدد ہو جاوے، ہے نا، اور اگر سپوز کہ کوئی اچھے عمل کے لیے اگر کوئی لشکر جا رہا ہے تو اس لشکر میں اگر آپ اس میں تعاون کر رہے ہیں، یا پھر اچھے عمل ان دی سینس کہ اگر آپ مسجد کے لیے
ہے نا کچھ خرچ کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تو راہ حق میں اسی کو کہا گیا. اور یہ چیزیں اللہ تک تو نہیں پہنچتی لیکن آپ کا عمل جو ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے. آپ کا عمل اللہ تک پہنچتا ہے, آپ کا کردار اللہ تک پہنچتا ہے, آپ کا یہ جو نیک دلی ہے نا جو آپ نے خرچ کیا اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے, اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اوکے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم کچھ خرچ کر رہے ہیں تو اس میں آپ اپنے اوپر کوئی لے لے کہ بھائی یہ تو ہم کو دینا پڑ رہا ہے, جیسے مانو کہ ہم نے ان کا کوئی قرض لے رکھا تھا یا ہم نے جرمانہ ہمیں دینا پڑ رہا ہے, یا اس طریقے کا اگر ہم دل میں ایسا سوچیں, ہے نا, مطلب کہ ہم اگر کچھ بھی اگر نکالیں اور اس میں ہم اپنے آپ کو بہت اذیت سمجھیں, اس کو نکالنے میں اپنے آپ کو اذیت لگے ہمیں, تو ظاہر سی بات تھی کہ وہ تو ہمارا دیا ہوا بھی بیکار ہو گیا, بیکار ہو گیا, کوئی فائدہ نہیں اس کا ایسا دینے کا. ایسا دینے سے کوئی مطلب ہوا؟ کوئی مطلب نہیں ہوا, ہے نا, نہ دو تو ٹھیک ہے نا. اللہ اب یہ بات ہے کہ اب وہ بھلے دکھاوے کے لیے دے دے, دکھاوے کے لیے تو دے دے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ یہی فرماتے ہیں کہ ہم سے کچھ چھپا نہیں, ہم ان کے دل کی بات کو جان رہے ہیں. اگر وہ کوئی بھی خرچ کر رہے ہیں اور اذیت کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسا تمہارا عمل یا ایسا تمہارا خرچ کرنا پسند نہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کا منتظر رہتے. اب یہ دیکھیے یہ کیسے جو ہے کہ لوگ ہیں, ہے نا, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خبر کر رہا ہے. سوچئے وہ لوگ کیا جو ہے کہ من میں تعصب یا سازش رکھتے ہیں کہ وہ تو مسلمانوں کو چاہتے ہیں کہ یہ برباد ہو جائے, یہ ناکام ہو جائے, ہے نا, یہ شکست کھا جائے, ہے نا, ان کی تمام چیزیں ضائع چلی جائیں اور ان کا نقصانات ہو, ان کا نقصانات ہو, ہے نا. وہ جو ہے کہ اور کیا کہتے ہیں کہ اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کا منتظر رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ہے نا, کہ وہ جو مسلمانوں کے برا وقت کے لیے منتظر ہیں, یعنی کہ انتظار میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کا برا وقت آوے, ہے نا, اور وہ مزہ لیں, ہے نا. تو اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا. بے شک اگر وہ کوئی رازداری سے بھی بات کر رہے ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن رہا ہے, جان رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پل پل کی ہر ایک بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت میں اپنے محبوب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے ہیں, یہ ایسے, یہ فلانا ایسے, فلانا ویسے, ان کے دل میں یہ چل رہا ہے, ان کے دل میں یہ چل رہا ہے, یہ باتیں ہو رہی, یہ باتیں ہو, ساری چیزیں بتا بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب اگر ہم لوگ اس آیت اور اس چیزوں پر غور کریں تو ہم پائیں گے کہ اس زمانے میں بھی ایسی بات تھی اور آج بھی ایسی بات ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے ہمارے درمیان. ہمارے درمیان آج بہت سارے لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں, کچھ تو کھل کے نظر آ رہے ہیں, کچھ چھپ کے نظر آ رہے ہیں, اور کچھ ابھی ایسے چھپے ہوئے جو ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. بعض ہمارے صف میں کھڑے ہیں, بعض ہمارے سامنے کھڑے ہیں, بعض ہمارے پیٹھ پیچھے چھپ کے کھڑے ہیں, ہے نا. یہ تین طریقے ہیں اور یہی تین طریقے کے دشمن آپ نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ تین طریقے کے دشمن تھے. اور یہ اس طریقے کے دشمن آپ اور جو ہے کہ ماضی میں اگر جائیں گے, پاسٹ میں جائیں گے تو وہاں بھی ملیں گے.
कितने वाक़यात जुड़े हुए। और अगर हम मुस्तकबिल में जाएंगे, फ्यूचर में जाएंगे, तो आपको ऐसे वहाँ भी मिलेंगी। यानी कि एक तो वो जो बिल्कुल सामने से खुल करके आपको वार करता है, और एक वो है जो आपके सफ में खड़ा है, आपके साथ कहने को आपके साथ खड़ा हुआ है ना, लेकिन मौका मिलते ही वो आपके ही ग्रोह में, आपके ही लोगों में जो है कि जहर डालता है, जहर घोलता है ना। और उसकी हमाकत इतनी तक होती है कि वो आपके सामने बोल भी देता है, खुल के बोल भी देता है, ठीक है ना। अच्छा, और कुछ ऐसे हैं जो आपके साथ हैं, आपके सफ में है, लेकिन ऐसा छिपे हुए हैं कि हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है ना। आज के पीरियड में भी आप, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हाँ, आप देखते होंगे, आप यूँ आगे कई चीज़ों पर अगर आप देखें तो आपको खुद ब खुद मिलेगा कुछ लोग किस तरीके से। अगर हम फॉर द एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल दें तो आपके तस्लीमा नसरीन क्या थी, है ना, सलमान रश्दी क्या थे, है ना। तो इस तरीके के जो है कि बदबख्त कह लिया जाए, है ना, कि आपके सफ में रहने वाले जो हैं, हाँ, आपके ऊपर इस तरीके का बाज़ वक़्त जो है कि नौज़ुबिल्लाह सुम्मा नौज़ुबिल्लाह जो है कि दीन पर, इस्लाम पर और कुरान पर जो है कि ऐसी बातों को उछालते हैं और ऐसी ऐसी बुरे बातों को ये बढ़ावा देते हैं, हाँ, कि जो है कि उनकी जो है ना, लोग उनको बड़ा उनके ऊपर तवज्जो दें। ख़ासकर जो दुश्मन है, दुश्मन क्या चाहता है कि भाई दुश्मन तो यही नहीं चाहता कि इन्हीं के आदमी ऐसा निकले जो इन्हीं की बुराइयां करे, और जहाँ कोई ऐसा आदमी मिलता है तो उसको खूब चढ़ाया जाता है, उसको खूब चढ़ाया जाता है, खूब बढ़ावा दिया जाता है। और वो अगला इंसान क्या सोचता है कि भाई मैं इस लायक हूँ, मैं काबिल हूँ, देखो मेरा लोग इतनी इज्जत कर रहा है, इतनी इज्जत कर रहा है, हाँ, इतना मुझे मान सम्मान वगैरह वगैरह मिल रहा है ना। वो अपने आप को अपने काबिलियत पर गुरूर करता है, जबकि उसकी आंखें और उसकी समझ दोनों के दोनों अंधी हैं, दोनों के दोनों अंधी है, क्योंकि समझ उसको नहीं, है ना। असल तो कामयाबी दुनिया की कामयाबी नहीं, दुनिया क्या है, आज है कल नहीं। असल कामयाबी तो वो दुनिया की है, उस जिंदगी की है जहां हमेशा 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 हमें रहना है। जिस जगह हमें हमेशा रहना है, हम उसके बारे में न ज़्यादा गौर करेंगे कि इसके बारे में हम गौर करेंगे, अभी तो हम अब हैं और अभी नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे मुनाफिक जो हैं, इस सूरह तौबा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एकदम वाज़ेह कर दिया कैसे कैसे मुनाफिक लोग मिलेंगे और कैसे कैसे लोग आपके साथ जो है कि बर्ताव करने वाले लोग होंगे, ठीक है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खोल दिया है उनके राज को, उनके पोल को, है ना, ताकि हम समझ सकें। और अगर हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा है भी तो हम उससे मायूस ना हो, ये ज़माने से है और ज़माने तक होता रहेगा, हमें उससे मायूस नहीं होना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है कि सुनने वाला है, जानने वाला है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए फ़ैसला भी कर दिया है और उनका ठिकाना भी बता दिया है, ठीक है ना। आगे और करते हैं, ठीक है। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं, और बाज़ अहले देहात में ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं, एक तो सब पहले की आयतों में वो मुनाफिकों के बारे में बताएं, अब उन मुनाफिकों में कुछ जो देहाती हैं, जो कम इल्म कम अक़ल वाले, गांव देहात के रहने वाले, बद्दू टाइप के, है ना, और जो है कि जो क्या लिया जाए कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया। अब उन्हीं में से कुछ के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ फिर बता रहे हैं, और बाज़ अहले देहात में ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, और जो कुछ खर्च करते हैं उसको इंदल्लाह कुर्ब हासिल होने का ज़रिया और रसूल की दुआ का ज़रिया बनाते हैं। याद रखो कि उनका यह खर्च बेशक उनके लिए मौजिब कुर्बत है,
ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے، بے شک بے شک اور بے شک اور بے شک۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بھی بتا دے رہے ہیں، ہے نا، کہ جو لوگ ہے تو دیہات کی مگر وہ ہے ایمان والے، ایمان لائے ہوئے، ہے نا۔ اور کیسا ایمان لائے ہوئے ہیں؟ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں کہ ہاں یہ بات فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے اور یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ خرچ بھی کرتے ہیں تو بالکل دل سے کرتے ہیں، محبت سے کرتے ہیں، ہے نا، اور ایسا کرتے ہیں کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے قریب ہو، ان کی قربت حاصل ہو، ان کی نزدیکی بڑھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نزدیکی بڑھے۔ وہ اس محبت، اس عقیدت کے ساتھ جو ہے کہ خرچ کرتے ہیں، وہ اس عقیدت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، یا جو کچھ بھی تعاون کرتے ہیں، یا جو کچھ بھی اپنا جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نا، وہ اس سے مطلب کہ اپنے اس بات کو غور کرتے ہوئے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، ہے نا۔ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی دعا ہم پہ حاصل ہو، اللہ کے رسول کی، یعنی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کا ایمان ہوتا ہے، یہ ان کا یقین ہوتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے نا، اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کہہ دیے کہ اللہ جو ہے کہ بڑی رحمت والا، بڑی مغفرت والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، ہے نا۔ ایسا وہ پاک ذات ہے نا، جو ساری باتیں ہمیں سب کچھ کھول کھول کے رکھ دیا، اور ہمارے وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں ہم کو جو فائدہ ملنا ہے، جو ہمارے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، وہ دینے کا راستہ بھی بتا دیا، اور یہاں تک کہ یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم اس سے بھٹکے، اور اگر تم نے کفر کیا، اور اگر تم نے جو ہے کہ نافرمانی کیا، تو اس کا بھی ٹھکانہ بتا دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اوکے، تو آگے انشاءاللہ ہم لوگ غور کرتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا، اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو مہاجرین ہے نا، یعنی کہ وہ مسلمان جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، ہے نا، حق کے لیے، دین کے لیے، ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے، اور راہ حق میں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور انصار یعنی کہ وہ انصار ہے نا جو مدینہ میں تھے، ہے نا، جو مدینہ میں رہنے والے تھے، ہے نا، جنہوں نے پہلے ایمان لے آئے تھے، یعنی کہ وہ مہاجرین اور انصار جو پہلے ایمان لائے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان پہلے سے ہو چکے ہیں، یا ہوئے ہوئے ہیں، ہے نا۔ اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اور وہ تمام لوگ جو ان کی باتوں کو سنتے ہیں، کیونکہ وہ ایمان والے ہیں، وہ مومن ہیں، وہ مسلمان ہیں، ہے نا، اور جو ان کی بات کو سنتے ہیں، ہے نا، اللہ ان سب سے راضی ہوا۔ یہ اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا، ہے نا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب سے راضی ہوا، وہ سب اس سے راضی ہوئے، یعنی کہ وہ لوگ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی باغ مہیا کر رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو انعام کا وعدہ کر رہا ہے۔ کیا وعدہ کر رہا ہے؟ کہ اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں
جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہی کامیابی، دراصل یہی کامیابی ہے، دنیاوی کامیابی کوئی کامیابی نہیں۔ در حقیقت کامیابی تو وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی، جو ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی ہے، وہی ٹھکانہ ہمارے لیے بہتر ہونا چاہیے۔ اگر وہ بہتر ہے تو وہ کامیاب ہے، ورنہ یہ زندگی کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں تو جسٹ لائک ایک خواب ہے۔ اگر ہم ابھی سوئے ہیں، سوئے ہم خواب دیکھ رہے ہیں، اور بس نیند کھلی وہ خواب ختم، نیند کھلی اور خواب ختم، حقیقت میں ہم سامنے آ جائیں گے۔ تو وہاں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہم کو یہ زندگی ویسی ہی لگے گی جیسے ہم نے پل دو پل میں ہم نے اس کو گزاری ہو، اور اس دو پل کا اگر ہم نے اچھا عمل کیا، ہم نے کامیابی مل گئی، ہمیں جنت مل گیا، تب تو ہم بہت خوش ہوں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو جو ہے کہ ہم پھر اسی دو پل پہ رونا روئیں گے کہ کاش کہ وہ دو پل ہم تھوڑا سا برداشت کر لیے ہوتے، یا عقل سے کام لیے ہوتے، یا سمجھداری سے کام لیے ہوتے، یا اللہ اور اللہ کے رسول کا جو احکام آیا تھا اس پر ہم غور و فکر کیے ہوتے، اور کاش کہ ہم جو ہے کفر سے بچے ہوتے، کاش کہ ہم جو ہے کہ غیبت سے بچے ہوتے، کاش کہ ہم جو ہے کہ نافرمانی سے بچے ہوتے، کاش کہ ہم بدگمانی سے بچے ہوتے، ہے نا، کاش کہ ہم کہہ لیا جائے کہ منافق نہ ہوتے، وغیرہ وغیرہ تمام باتیں ہم کو اس وقت یاد آئیں گی، ہے نا۔ اور جو کچھ تمہارے آگے دیکھتے ہیں، اور جو کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اور کچھ تمہارے گرد و پیش یعنی جو تمہارے آس پاس کے، تمہارے اگل بغل کے، جو تمہارے ارد گرد رہنے والے ہیں، ہے نا، اور کچھ مدینے والوں میں سے ایسے منافق ہیں، ایسے منافق ہیں، ہے نا، کہ نفاق پر اڑے ہوئے، یعنی کہ ان کے سامنے تمام جو ہے کہ علم کی بات اور قرآن کی بات اور تمام حقیقت رکھ دی گئیں، تمام دلیلیں رکھ دیا گیا، تمام طرح سے ان کو ہر بات کو سمجھا دیا گیا، ہے نا، یہاں تک کہ ان کو ان کی کتاب کے متعلق بھی سمجھا دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی جو ہے کہ وہ اپنے ہٹ دھرمی میں، ہے نا، اور اپنے پاکھنڈ سوچ میں، ہے نا، اور اپنے جو ہے کہ کہہ لیا جائے کہ نفاق میں کئی معنی آ جاتی ہیں، ہے نا، ان تمام چیزوں پر پھر بھی اڑے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ اڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ کفر پر آمادہ ہیں، ہے نا، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آپ ان کو نہیں جانتے، ہے نا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جان رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو جان رہے ہیں، آپ نہیں جانتے، مگر ہم بتا رہے ہیں آپ کو، ہے نا، کہ ایسے لوگ ہیں نا، ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ بے شک یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے نا، اور وہ بھاری جو عذاب ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے دوزخ، اور دوزخ کی آگ جو نہایتی تکلیف دہ اور بہت ہی زیادہ جو ہے کہ تکلیف دہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اپنے ہدایت سے نوازے، اور ہمیں ایسے جگہوں سے، ایسے ٹھکانے سے، اور جہنم کے آگ سے ہم سب کو جو ہے کہ بچاوے۔ ہم سب اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس جہنم کے آگ سے، آمین۔ آگے دیکھتے ہیں، اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے، بے شک یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک بات، ہے نا، آپ اس بات کو، میری جو بات ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم شاید اس انداز میں نہیں بول پا رہے ہیں جس سے آپ کو تھوڑا دلچسپی اور بڑھتی، ہے نا، مگر جو مفہوم ہے اس کو سمجھیے، وہ یہ کہ
اللہ सुभान ताला जो है ना एक एक पॉइंट्स को ओपन कर रहे हैं, बिल्कुल सब चीज़ डिस्क्लोज कर करके रख दे रहे हैं कि देखो ऐसे लोग हैं, 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 ऐसे लोग के साथ ये मामला है, ऐसे लोग के साथ ये डेस्टिनेशन है, ऐसे लोग के साथ ये अंजाम है, और ऐसे लोग के साथ मेरा ये इनाम है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो खता के मतलब वो अपनी जो गलतियां हैं उसको कबूल करते हैं, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गया, है ना। और जाहिर सी बात है, जब हमें एहसास होगा कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे ये बदअमल हो गया, मुझसे ये कुफ्र हो गया, तो वो झट तौबा करेंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी मांगेगी। ठीक है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके लिए कहते हैं कि जिन्होंने मिले जुले अमल किए थे, यानी कि कुछ उन्होंने अच्छे अमल भी किए और कुछ जो है कि अपने नादानी में बुरे अमल भी कर डाले। मुमकिन है कि वो या तो शैतान के बहकावे में आके, या शैतान के शर में बहकावे में आके, या अपने नफ्स के जो है कि इसमें आकर करके बुरे अमल भी किए हैं, है ना। मगर कुछ ऐसे भी हैं कि अच्छे अमल भी हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है कि उनके अच्छे अमल को ज़ाया नहीं करेगा, और बल्कि उनके बुरे अमल को अगर वो माफ़ी मांगे और एहसास करे तो हम उसको माफ़ भी कर देंगे। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ा ही मग़फ़िरत, है ना, और तौबा को कबूल करने वाला है। ठीक है ना। तो अल्लाह यहाँ पर फरमाए दिए कि अल्लाह से उम्मीद है कि उनकी तौबा कबूल फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद अपने बारे में कह रहे हैं कि जो है कि अल्लाह उनकी तौबा को कबूल फरमा लेगा, है ना। बिलाशुबा अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत वाला और रहमत वाला है, यानी बिलाशुबा यकीनन और यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ी ही मग़फ़िरत करने वाला है और बड़ी रहमत वाला है। वो तो रहम करने वाला है, वो तो अपने बंदों को इस कदर रहम करता है, इस कदर जो है कि चाहता है कि अपने बंदों के हक़ के लिए, और उसको उस ज़िंदगी जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है उसमें उसको किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ ना होवे, और वो वहाँ के जो अल्लाह ने फ़ायदा उनके लिए और उनके लिए जो रहमत की चीज़ें बनाई हैं ये उनको मिले, है ना। इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार हर वक़्त जो है कि अपने कुरान के ज़रिए से और अपने नबी अपने रसूल के ज़रिए से अपने बंदों को ख़बर देता रहा है। ठीक है ना। ओके, इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। आप उनके मालों में से सदका ले लीजिए। आप, है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप उनके मालों में से सदका ले लीजिए, जिसके ज़रिए से आप उनको पाक साफ कर दें, है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि उनके अगर वो कोई भी चीज़ लाए हैं या दिए हैं, सदका के तौर पे दिए हैं, ठीक है ना, आप ले लीजिए, है ना। और जिसके ज़रिए से आप उनको पाक साफ कर दें, है ना, ताकि भाई उनको भी एहसास हो जाए कि हाँ भाई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें माफ़ कर दिया, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जब हमें कबूल कर लिया, अल्लाह के रसूल ने हमारे सदक़े को कबूल कर लिया, है ना। हालांकि हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कि अपने ज़ाती मामले में सदका नहीं लेते हैं, है ना। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पहचान है, ये एक सिफ़त है, एक सिफ़त थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका नहीं कबूल करते थे, है ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हदिया तो ले लेते थे मगर सदका कबूल नहीं करते थे। मगर यहाँ पर वो बात नहीं, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कह रहे हैं कि जो राह हक़ में कोई अगर सदका कर रहा है और आपके पास लेके आया है तो ठीक है, आप उसको राह हक़ में उसको आप कबूल कर लें, उसको इनकार ना करें। ठीक है, आप उनके मालों में से सदका ले लीजिए, जिसके ज़रिए से आप उनको पाक साफ कर दें और उनके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद कह रहे हैं कि उनके लिए दुआ कीजिए। बिलाशुबा आपकी दुआ उनके लिए मौजिब इत्मीनान और अल्लाह ताला खूब सुनता है और खूब जानता है, यानी कि उनको इत्मीनान हो जावे, है ना, उनको सुकून मिल जावे। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और जानता है। आगे हम लोग देखते हैं, क्या उनको यह खबर नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और वही सदक़ात को कबूल फरमाता है, और यह कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने में और रहमत करने में कामिल है। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि क्या उनको यह खबर नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है कि वो गफूरुर रहीम है, वो गफूरुर रहीम है कि अगर आप उनसे
तौबा कीजिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ कर देता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ कर देता है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे मिसाल आएंगे कि छोटी चीज़ों को भी लोग जो है कि तूल दे देते हैं, और माफ़ करना तो छोड़िए, बल्कि जो है कि वो ऐसा गज़बनाक जो है कि अज़ाब उनके ऊपर डाल देते हैं कि बस मत पूछिए। ठीक है, मगर यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कि हम तो बड़े ही रहम करने वाले, मग़फ़िरत करने वाले और तौबा को कबूल फरमाने वाले हैं, है ना। आप हमसे तौबा कीजिए तो हम माफ़ कर देंगे, है ना। बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने रसूल, अपने महबूब, हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप इनके लिए दुआ कीजिए, आप इनके लिए दुआ कीजिए। ठीक है ना। ओके, तो तौबा कबूल करता है और वही सदक़ात को कबूल फरमाता है। बेशक कौन किसका सदका जो है कि कबूल करना है, किसका नहीं करना है, ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फैसला करते हैं, क्योंकि वो दिल के राज को जान रहे हैं कि कौन कितने जो है कि दिल से दिया और कौन के अजियत से दिया, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ जानते हैं। ठीक है ना। तो और यह है कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने में और रहम करने में कामिल है। बेशक अल्लाह वो काफ़ी है और अल्लाह बड़ा ही मेहरबान है और बहुत बड़ा है ना। और वही ज़ात है जो रहमत करने में और तौबा को कबूल करने में है तौबा कबूल करने वाला है। बेशक आगे देखते हैं। कह दीजिए कि तुम अमल किए जाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप उनसे कह दीजिए कि तुम अमल किए जाओ, तुम्हारे अमल अल्लाह खुद देख लेगा, तुम्हारा अमल अल्लाह खुद देख लेगा और उसका रसूल और ईमान वाले भी देख लेंगे। और ज़रूर तुमको ऐसे के पास जाना है जो तमाम छुपी और खुली चीज़ों का जानने वाला है, तो वह तुमको तुम्हारा सब किया हुआ बतला देगा। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे क्या कह रहे हैं हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप उनसे कह दीजिए कि तुम अमल करो, जो करना है करो, है ना। अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से कोई भी चीज़ छिपानी नहीं। बेशक तुम अगर अच्छा अमल करोगे तो वो भी काउंट होगा, और बुरा अमल करोगे तो वो भी लिखा जाएगा, और तो और जो भी तुम करोगे बेशक अल्लाह के रसूल भी देख रहे हैं और मुसलमान भी देख रहे हैं। ठीक है ना। तो आप उनसे कह दीजिए, वो अगर दिल में कोई भी तरह का बात रखते हैं और अमल में वो करते हैं, या जो भी एक देखिए सच्चा अमल करने वाला बंदा जो दिल से कर रहा है वो पहचाना जाता है ना, और जो दिखावे के लिए कर रहा है वो भी पहचाना जाता है। बेशक अल्लाह तो दिल का राज जानने वाला है ही, लेकिन अगर हम कहें कि हमारे सामने भी कोई दिखावा कर रहा होता है या झूठा होता है, तो भाई बाज़ लोग समझने वाले समझ ही जाते हैं। ठीक है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं, कह दीजिए कि तुम अमल किए जाओ, तुम्हारे अमल अल्लाह खुद देख लेगा और उसका रसूल और ईमान वाले भी देख लेंगे। और ज़रूर तुमको ऐसे के पास जाना है ना, ऐसे के पास जाना है जो तमाम छिपी और खुली चीज़ों का जानने वाला है, यानी कि कौन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाहिद, पूरे कायनात का मालिक, पूरे कायनात का मालिक, खालिक, है ना। वो जो हर चीज़ को जानने वाला, छुपी हुई चीज़, खुली हुई चीज़, दिल के राज, तमाम हर बात को वो जानने वाला है, उसी के पास आखिरकार जाना है। हम बेशक हम सबको जाना है और उसको भी जाना है ना, जो भी काम अच्छा या बुरा कर रहा है। ठीक है ना। सो वह तुमको तुम्हारे सब किया हुआ बतला देगा। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कि सारे अमल जो कुछ भी हम किए हैं या जो कुछ भी वो किए हैं या कर रहे हैं, है ना, छिपा के कर रहे हैं या फिर दिखा के कर रहे हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा और वो दिन होगा क़यामत का दिन। इसको हमें यकीन करना, हर मुसलमान को यकीन करना है। और कुछ और लोग हैं जिनका मामला अल्लाह के हुक्म आने तक मुलतवी है, उनको सज़ा देगा या उनकी तौबा कबूल कर लेगा, है ना। और अल्लाह खूब जानने वाला है, बड़ा हिकमत वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, है ना, जिनका मामला अल्लाह, है ना, अपने पास जो है कि रखा हुआ है ना, ठीक है, मुलतवी कर रखा है, उनको सज़ा देगा या उनकी तौबा कबूल कर लेगा। यानी कि अल्लाह तो सब कुछ जान रहा है ना। मुमकिन है कि कोई इसमें से जो आज तुम्हारे साथ या
مسلمان کے خلاف یا اللہ کے خلاف یا نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے خلاف بد عمل کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے نا، وہ کل کو توبہ کر لے، اللہ تو سب جان رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے کا جو فیصلہ ہے نا، ان کا معاملہ کو ابھی ہم نے ملتوی کر رکھا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ توبہ کر لے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ جاننے والا ہے نا۔ تو اللہ اس انتظار میں ہے کہ شاید وہ توبہ کر لے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بھی کہتا ہے نا کہ اگر ہم اپنے دل میں کوئی ایک نیک نیت کرتے ہیں، نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں، نیک عمل کا ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ لکھ لیتا ہے۔ ہم ابھی ارادے ہی کیے ہیں، ابھی ہم نے اس عمل کو کمپلیٹ بھی نہیں کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے ترنت ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اب جب ہم اس کو عمل بھی کر دیتے تو اور نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور ہے نا، اور اس کو اور ہم بڑھاتے چلے جاتے تو اور نیکیاں لکھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہیں پر برے عمل کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اگر کوئی برا عمل کا ہم نے ارادہ کیا یا دماغ میں آئی بات، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انتظار کرتا ہے، اپنے فرشتوں کو کہتا ہے رکے رہو ابھی مت لکھو، ابھی مت لکھو، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ یہ برا عمل نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جان رہے، وہ اپنے فرشتوں سے ایسا کہتا ہے کہ رکو 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 رکو، ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یا اس انتظار میں ہوتے ہیں، بلکہ یہ چیز کہتے ہیں کہ توبہ کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ جانتے ہوتے ہیں، اس شخص کو بھی جانتے ہوتے ہیں جو آگے جا کے توبہ کر سکتا ہے یا کر لے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کی جو ہے کہ معاملات کو اللہ روکے ہوئے، ٹھیک ہے، ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بڑا حکمت والا، بے شک اللہ خوب جاننے والا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جان رہا ہے کہ کون آگے جا کے کیا کرے گا اور کون کیا نہیں کرے گا، بے شک وہ بڑا ہی حکمت والا، اس کی حکمت وہی جانے، ہے نا، ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن اتنا ہمیں سمجھنا ہے کہ بے شک وہ واحد خالق ہے نا، مالک ہے، جس کے پاس ہمیں جانا ہے، اور جس کے پاس ہمارے سارے عمل جو ہے کہ اس کی ساری کتابیں کھلنی ہیں، ہمارے سامنے رکھ دی جائیں گی، ہے نا، اور پھر ہمارا حساب کتاب، ہمارا معاملہ جو ہے اللہ کے حوالے ہوں گا۔ اللہ اگر ہم سے راضی تو ہماری وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی جو رہنے والی ہے وہ بن جائے گی، اور جو نہیں تو پھر وہ نہیں۔ تو بہرحال ہم نے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہے نا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ٹھیک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔